أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ کہف آیت کریمہ کا نمبر 13 ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے. آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. اذ قاموا، جب وہ اٹھے، یہ اس وقت کا واقعہ جب وہ اٹھے. فقالوا، اور انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے. لن ندعو، ربطنا اس کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کر دینا. جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، الہن، کسی کو بھی معبود بنا کے. لقد قلنا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ایسی بات ہم نے کہی. اذن شططا، تو تب ہم، شططن کے معنی لغو بات کہنے والے، اصل میں شططن کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا تھا گزشتہ کل کے درس کی جو آیت کریمہ کا نمبر تھا، آیت نمبر 9 سے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے. اذا والفتیۃ الی الکہف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ،
چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دی، فی الکہف غار میں، سنین عددا کئی سال تک، تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم، تاکہ دیکھیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اصحاب الکہف والرقیم، دو چیزوں کا ذکر ہے، دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک اصحاب کہف کا اور دوسرا رقیم کا۔ تو یہاں دو جماعتوں کے نام ہیں۔ اب آیا یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں یا یہ دونوں ایک جماعت کے دو نام ہیں؟ تو کسی صحیح حدیث مبارکہ کے اندر یا کسی صحابی سے اس حوالے سے کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے کہ آیا یہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ گروہ ہیں۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم یہ دو الگ الگ عنوان ذکر کیے ہیں۔ اصحاب کہف کے نیچے تو یہی واقعہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور اصحاب الرقیم کے تحت انہوں نے وہ جو مشہور روایت ہے بخاری و مسلم کے اندر، 3 شخص جو غار میں بند ہو گئے تھے اور غار کے دہانے پہ ایک بڑا پتھر آ گیا تھا، تو جس نے غار کا منہ بالکل بند کر دیا اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا، تو ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ عطا کیا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے، لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ حدیث کے اندر اس حوالے سے یعنی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اصحاب الرقیم سے مراد یہ مذکورہ 3 شخص ہیں۔ ہاں ایک صحابی کے حوالے سے آتا ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، لیکن وہ بھی بخاری میں نہیں ہے، باقی کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند ہونے والے ان 3 شخصوں کو، یعنی اصحاب الرقیم کا آپ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا، اور پھر اس کے ذیل میں آپ علیہ السلام نے ان 3 لوگوں کا واقعہ بھی بیان کیا۔ تو اس میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اصحاب الرقیم ہیں، صرف رقیم کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند رہ جانے والے جو 3 آدمی ہیں ان کا واقعہ بھی سنا دیا تھا۔ تو اس وجہ سے دیگر جو حضرات ہیں انہوں نے فرمایا کہ اصحاب الرقیم سے مراد یہ 3 اشخاص نہیں ہیں۔ البتہ اس حوالے سے چونکہ اختلاف موجود ہے تو بعض حضرات انہوں نے فرمایا کہ اصحاب الرقیم اور اصحاب کہف یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، اصحاب کہف ہی کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا ہے، اور زیادہ تر حضرات نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں اب یعنی آگے اس کا ذکر آئے گا کہ ان کو اصحاب الرقیم کیوں کہا گیا، اگر یہی لوگ مراد ہیں تو اصحاب الرقیم ان کو کیوں کہا گیا اور اصحاب رقیم کا معنی کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات کئی مرتبہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اس کا اپنا خاص ایک اسلوب ہے، انداز بیان ہے، اور قرآن کریم کسی بھی واقعے یا قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے، جس کا پورا تذکرہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں،
اور کہیں بھی تاریخی انداز کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کسی واقعے یا قصے کو بیان نہیں کرتا۔ یہی انداز قرآن کریم نے اختیار کیا ہے اصحاب کہف کے واقعے میں، اور اس کے صرف وہ اجزاء یا وہ ٹکڑے بیان کیے ہیں جو اصل مقصود تھے۔ اب اصحاب کہف، ان کی جو تاریخی یا جغرافیائی، اس کا قرآن کریم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ان کی تعداد کے حوالے سے اور ان کے دیگر جو تفصیل ہیں، بادشاہ کون تھا، ان کے نام کیا تھے، یہ کون لوگ تھے، تو قرآن کریم نے اس کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں کیا۔ البتہ قرآن کریم نے جو تذکرہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے، اور اس طریقے سے ایمان لائے کہ انہوں نے ایمان کے اوپر استقامت اختیار کی، اور اس استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ تو یہ چند موحد لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے بادشاہ، جو ظالم کافر بادشاہ تھا، جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان پہ عمل کرنے سے روکا کرتا تھا، تو ان نوجوانوں نے اس بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس وجہ سے یہ وہاں سے نکل گئے، اور پھر یہ ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آئے یہ کہاں کے تھے، اور یہ غار میں پناہ لینے والے کون لوگ تھے؟ آیا صرف اصحاب کہف یہی لوگ ہیں جنہوں نے غار میں پناہ لی، یا اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں؟ تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، چونکہ عیسائیت کے اندر رہبانیت کا تذکرہ ہے، اور رہبانیت کو افضل عبادت قرار دیا گیا ہے، اسلام نے رہبانیت سے منع کیا، لیکن عیسائیت کے اندر زیادہ تر ان کے جو لوگ، وہ دیندار لوگ، وہ رہبان کہلایا کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کرنے والے لوگ۔ تو دین کی حفاظت کے لیے غاروں میں پناہ لینے والے جو لوگ تھے، یہ مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگ رہے ہیں۔ کوئی خاص فرقہ نہیں تھا کہ جی صرف اصحاب کہف ہی تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا طبقہ یا گروہ نہیں گزرا۔ علماء کرام نے لکھا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے مختلف اوقات کے اندر غاروں کے اندر پناہ لی تھی۔ اب ان میں سے ایک وہ اصحاب کہف بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ مختلف تھے تو اس وجہ سے ان کے مقام کے بارے میں، ان کے ملک کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان کے تذکرے سے پہلے یہ رقیم کے حوالے سے گزشتہ کل بھی میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا، آج دوبارہ عرض کروں کہ آیا رقیم کیا ہے؟ تو بعض حضرات مفسرین کرام ان کا قول یہ ہے کہ رقیم یہ اس غار کے نیچے قریب جو وادی تھی، اس وادی کا نام ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ یعنی اسی وادی سے اوپر آ گئے تھے غار میں، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا، وادی والے اور غار والے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کو اصحاب الرقیم اس وجہ سے کہا گیا کہ جب انہوں نے اس بادشاہ، کافر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، تو اس بادشاہ نے ایک تختی کے اوپر ان کے نام لکھ دیے اور ان کو اشتہاری قرار دیا کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو تختی کے اوپر نام لکھنے کی وجہ سے، چونکہ رقیم تختی کو کہا جاتا ہے، رقم کے معنی لکھنا، کتابت کرنا، تو اصحاب الرقیم وہ لوگ جن کے نام کی تختی لکھ لی گئی تھی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ میں یہ غار واقع تھا اور جس کے اندر ان لوگوں نے پناہ لی تھی، تو اسی غار کا نام رقیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال اور بھی ہیں۔ امام ضحاک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں رقیم یہ روم کے ایک شہر کا نام ہے، اور جس کے ایک غار میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے سنا، اب امام
ضحاک رحمہ اللہ انہوں نے روم کے غار کا تذکرہ کیا ہے، اور امام ابن عطیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، اور وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصحاب کہف ہیں، کیونکہ کہف عربی میں ہر بڑے وسیع غار کو کہا جاتا ہے، پہاڑ کے اندر جو بڑا غار ہوتا ہے تو اس کو کہف کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں شام میں اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر بھی ہے، اس مسجد اور مکان کو رقیم کہا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ تو دو روایات یہ ہو گئیں، اور تیسری روایت وہ انلس غرناطہ کی نقل کی ہے، اور وہ بھی امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشا نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، اور ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، البتہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بدن کے اوپر اب بھی گوشت اور پوست وغیرہ وہ موجود ہے، اور اس پہ صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن کسی بھی صحیح روایت کے اندر اس کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، کسی مرفوع حدیث کے اندر، کہ آیا یہ اصحاب کہف کس ملک کے تھے، کہاں کے تھے، اور پھر یہ غار کہاں پہ موجود ہے۔ البتہ جو جدید مورخین حضرات ہیں ان کی تحقیق معرف القرآن کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، البتہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے اپنے سفرنامہ اردن میں، ان کا جو سفرنامہ ہے جہان دیدہ، تو جہان دیدہ میں انہوں نے اصحاب کہف کے غار کا ذکر کیا ہے، اور یہ اردن میں اس مقام پہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگلی صبح ہم نے 2 مقامات پر جانا تھا، ایک اصحاب کہف کے غار پہ، اور دوسرا غزوہ موتا کا جو میدان تھا اس کے میدان جنگ وہاں تک۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس کی جگہ اس غار کے بارے میں ترکی لکھا ہے کہ ترکی کے شہر افسوس میں یہ غار واقع ہے، بعض نے انلس کے غار جیسے امام ابن عطیہ کا قول ہم نے پڑھ لیا، اور بعد میں لکھا ہے یہ اردن میں واقع، اور بعض کا کہنا ہے یہ شام میں، اور بعد میں یمن میں۔ البتہ اردن کے ایک محقق عالم دین ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ایک رسالہ بھی لکھا، اور وہ 1976 میں پاکستان بھی تشریف لائے تھے، دارالعلوم کراچی آئے، حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو انہوں نے اس غار کے بارے میں کافی جو دلائل، قرائن، شواہد وغیرہ اس حوالے سے انہوں نے اس غار کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ فرماتی ہیں یہ جو غار ہے جس کا قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر جس کا ذکر آیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اردن کے اندر ہے، اور اردن میں یہ جو لوگ تھے جو ایک بت پرست بادشاہ کے زمانے میں، یہ نوجوان جو دین توحید پر ایمان لائے تھے اور شرک اور بت پرستی سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا، تو انہوں نے الگ ایک جگہ پہ یہ عبادت کیا کرتے تھے، بادشاہ کو پتہ چلا تو وہاں سے بادشاہ نے یعنی ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان پہ تشدد کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ لوگ اس بستی سے فرار ہو کر ایک غار کے اندر مقیم ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہ گہری نیند کو مسلط کر دیا، اور یہ سالوں تک اسی غار کے اندر پڑے رہے۔ انہی آیات میں آگے آئے گا کہ اس غار کا محل وقوع ایسا ہے، 2 اقوال اس کے اندر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ ایک تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ سورج کی روشنی اور ہوا بقدر ضرورت وہ غار کے اندر پہنچتی تھی، لیکن دھوپ وہ اندر نہیں پڑتی تھی، اسی وجہ سے ان کی جو نعشیں تھیں وہ خراب نہیں ہوئی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے یہ ان حضرات کی کرامت تھی کہ باوجود اس کے کہ روشنی اندر آتی تھی، لیکن یعنی وہ غار سورج کے رخ پہ تھا، لیکن جب سورج وہاں آتا تو سورج اپنی شعاؤں کو پھیر دیتا اور ڈائریکٹ ان پہ سورج کی شعائیں اور تپش نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ حضرات یعنی کئی سال تک، 300 سالوں تک یہ اس غار کے اندر پڑے رہے، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا، ان نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ بھی ساتھ لکھی ہے
کہ یہ 7 نوجوان تھے، ایک ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، اور یہ واقعہ تقریباً 250 عیسوی میں ہوا۔ 250 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال بعد، اور اس کے بعد 300 سال تک یہ سوئے رہے۔ تو یہ 250 کے ساتھ اگر ہم 300 لگائیں تو یہ 550 سال تقریباً بنتے ہیں۔ اور 571 عیسوی میں نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، تو نبی علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 20 سال قبل یہ لوگ دوبارہ بیدار ہوئے تھے، اٹھے تھے، اور اس کے بعد یہ پھر یعنی ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو طاری کر دیا اور بعد میں یہ مر گئے۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمان کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں جہاں ان کی یعنی قبریں ہیں، کچھ مردہ ڈھانچے وہاں موجود ہیں، اور غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ البتہ پہلے اس کا راستہ وہ کافی مشکل تھا، اب یہ کہ گورنمنٹ نے وہاں تک راستہ بھی بنا دیا۔ اور اب پہلی جو شروع میں یہاں پہ جو مسجد بنائی تھی، ان لوگوں نے جس وقت یہ بیدار ہوئے تو اس کے بعد چونکہ وہ کافر بادشاہ مر چکا تھا اور پھر ایک مسلمان بادشاہ تھا، موحد بادشاہ، تو ان کے مرنے کے بعد اس نے وہاں اس دور کے مطابق یعنی رومیوں کی جو بازنطینی طرز تھی اس کا ایک معبد بنایا تھا، عبادت خانہ، اور بعد میں عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں اس کو پھر مسجد کا رخ دے دیا گیا، اور یعنی اس کے بعد وہاں پہ یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ تو قرآن کریم نے یہ جو کہا کہ وہاں پہ مسجد، تو مسجد سے مراد وہ ان کا معبد خانہ ہے۔ ابھی انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے حضرات ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کے جتنے مقدس مقامات ہیں تو اس حوالے سے اس نے تحقیق کی ہے، باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے جس میں یہ اصحاب کہف کا جو غار ہے اس کو وہ اندر سے بھی دکھاتے ہیں، اندر جاتے ہیں وہاں سے باقاعدہ وہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں قبریں ہیں، اور ایک قبر ایسی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ سوراخ بھی ہے، تو اگر دن کی روشنی ہو تو روشنی میں اس کے اندر ہڈیاں نظر آتی ہیں، اور اگر تاریکی ہو تو وہاں کا جو مجاور ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے کہ وہ مجاور باقاعدہ وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ قبر کے اندر ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور رومی بادشاہ جنہوں نے 517 سے لے کے 527 تک یہ بادشاہ گزرا تھا، جس ٹن اس کے دور کے کچھ پیتل کے سکے وغیرہ وہ بھی کھدائی کے دوران برآمد ہوئے تھے، اور یہ تقریباً 1.5 میٹر کے برابر ایک چھوٹا سا وہاں پہ کمرہ نکلا تھا، تو وہ شاید یعنی اذان وغیرہ کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری جو پرانی اس دور کے جو سکے تھے تو وہ سکے بھی وہاں پہ ملے تھے۔ تو اب آتے ہیں اس واقعے قرآن کریم کن آیات کے ضمن میں اس واقعے کے اندر جو اسباق ہیں یا واقعے کے اندر جو خاص خاص باتیں ہیں تو اس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو ظالم بادشاہ تھا جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، تو اس کا زمانہ 250 کا تھا، اور 550 میں یہ لوگ پھر یعنی دوبارہ بیدار ہوئے تھے، اور اس بادشاہ کا نام بھی یعنی مختلف لکھے گئے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ جو واقعہ یہ بڑا مشہور ہے، باقاعدہ انجیل میں بائبل کے اندر بھی اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے سوال کیا تھا۔ عیسائی مورخ ایڈورڈ گیبن نے ان کی کتاب ہے زوال و سقوط سلطنت روم، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ، اس کا نام دوسس تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم ڈھانے میں مشہور تھا، اور یہ واقعہ اس نے لکھا ہے کہ یہ ترکی کے شہر میں پیش آیا، اور بعض حضرات مفسرین کرام نے اس کا نام دقیانوس لکھا ہے، جبکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ اردن کے شہر عمان کے اندر یہ غار واقع ہے، اور زیادہ یعنی جو حضرات ہیں انہوں نے اسی کو معتبر مانا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں
ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ کچھ نوجوان تھے، فتیہ فتح نوجوان کو کہا جاتا ہے. آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور وزدناہم ھدی، ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی عطا کی تھی. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی اس وقت جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا ربنا رب السماوات والارض. جو بھی بادشاہ تھا، وہ دقیانوس تھا یا کوئی اور تھا، تو اس بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. لقد قلنا، اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی، یعنی ایسا کچھ کام کیا، کسی اور کو پکارا، اذن شططا، تو یقیناً اس وقت انتہائی لغو بات کہیں گے. یا بعض حضرات نے شططن کا معنی کیا ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، اور اس وقت ہم حد سے تجاوز کریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا، یہ جو فرمایا نا ربطنا علی قلوبہم، بلکہ اس سے پہلے انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے. اشارہ اس طرف ہے کہ اصلاح اعمال و اخلاق اور رشد و ہدایت کا جو زمانہ ہے وہ جوانی ہی کی عمر ہے. بڑھاپے کے اندر جو پچھلے اعمال و اخلاق ویسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے، لیکن ان کے لیے پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. صحابہ کرام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے وہ بیشتر نوجوان لوگ تھے. غزوات کے اندر شریک ہونے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے وہ نوجوان تھے. بوڑھے حضرات وہ بھی غزوات کے اندر نکلے، لیکن اکثر وہ شہید ہوئے. اللہ کے راستے میں انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، جو بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے. لیکن جہاد کا مقصد وہ یقتلون و یقتلون نہیں ہے صرف کہ لوگوں کو قتل کرنا یا خود شہید ہو جانا، بلکہ جہاد کا جو مقصد ہے قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا. اور اس کے بعد فرمایا ربطنا علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے، کیونکہ ایک طرف پوری ایک سلطنت ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور دوسری طرف یہ چند نوجوان جو موت و حیات کی کشمکش میں قتل کا خوف ان پہ سوار ہے کہ بھئی ہم اب بادشاہ کے دربار میں ہیں اور بادشاہ کی مخالفت ہم کریں گے تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. تبھی انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا ہمارا رب رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. سورہ نحل کے اندر ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد حضرت عمار کا، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، جن کو ابو جہل ظالم نے 2 اونٹوں کے ساتھ مخالف سمت کے اندر باندھ کے اور شرمگاہ کے اندر برچا مارا، اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، ان کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت عمار، حضرت یاسر، انہیں شہید کر دیا. اس موقع پہ قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئی تھی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو جہاں پہ فرمایا کہ جس شخص کو کفر کے اوپر مجبور کیا گیا تو مجبوری کی حالت میں وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ اور والد کو جب اس حال میں بے دردی سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا
تو انہوں نے اس وقت زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا، اور قرآن کریم نے ان کی اس عذر کو قبول فرما لیا تھا۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان پہ ان کے مالک مکہ کے مشرک غلام تھے، وہ ان کو تکلیف دیتے، سخت گرم دھوپ میں ان کو لٹا کے ان کے اوپر سخت ان کو اذیت دی جاتی، تکلیف دی جاتی، اور اسے کہتے کہ بلال تم احد احد کے نعرے کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی احد کہتے، اور زبان سے فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ احد سے آگے کوئی اور کلمہ بھی ہے، اس سے اور بھی آگے کوئی اللہ کی وحدانیت والا کلمہ ہوتا تو میں زبان پہ وہ کلمہ لاتا، اور کبھی بھی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ بہت سارے ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ آج کل جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس کا جو قضیہ چل رہا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کے حوالے سے اس کا جو پورا واقعہ لکھے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر جس کو امریکہ نے صرف اسی لیے گرفتار کیا کہ اس کی جو مہارت تھی خاص طور پہ یعنی گولہ بارود وغیرہ اس حوالے سے اس نے یعنی اس کے پاس اس حوالے سے بڑی مہارت تھی، تو انہوں نے کہا آپ یہ جو تمہارے پاس اس کا جو کلیہ ہے یہ چیز ہمیں دے دیں، اس نے نہیں دی، تو اس حوالے سے انہوں نے اسے گرفتار کیا، اس پہ تشدد کیا، لیکن آج تک وہ اپنی اسی استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں اور کھڑی ہیں۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا رکھے۔ اتخذوا من دونه آلہہ، بنا لیے ہیں من دون اللہ کے سوا آلہہ معبود۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بت پرستی کر رہے ہیں تو ہم حق میں ہیں، لولا یاتون علیہم، یہ کیوں کوئی واضح دلیل نہیں لاتے، واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، بسلطان بین، اپنے معبودوں کے ثبوت پر، بسلطان بین، واضح دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو جھوٹی نسبت کرے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور وَإِذ فرمائے ساتھیو، اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو اب اس غار میں پناہ لے لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ یُہَيِّئ کل کے درس میں بھی اسی سورہ کاف میں گزر گیا، تیار کرنا، بنانا، مہیا کرنا، درست کرنا۔ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ، تمہارے اس کام میں مِرْفَقًا، نرمی مہربانی سے پیش آنا، رفق کے معنی ہوتے ہیں نرمی اور مہربانی، تو فرمایا تمہارے کام میں اللہ آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ اذ اعتزلتموہم، جب تم ان لوگوں سے بھی، اعتزال کے معنی الگ ہو جانا، اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے، وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتی، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آواجوزی ایوا سے امر کا صیغہ فَأْوُوا، تم ٹھکانہ پکڑو، جائے پناہ تلاش کرو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، اس غار میں پناہ لے لو۔ یہ آپس میں انہوں نے کہا
ینشر لکم، نشر ینشر کے معنی پھیلا دینا، تو پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے من رحمت، اپنی رحمت، اللہ تمہارے ساتھ رحمت اور مہربانی والا معاملہ کرے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اب یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ وہ غار ایسا تھا جس غار میں انہوں نے پناہ لی۔ تَرَى الشَّمْسَ، تو سورج کو دیکھے گا، اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کو نکلتے وقت اگر تو دیکھتا تو تزاور عن کہفہم، وہ ہٹ جاتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، واذا غربت، اور جب غروب ہوتا ہے تو تقرضهم ذات الشمال، تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا ہے۔ وهم فی فجوۃ منہ، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں ہیں۔ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لے آئے۔ ترا کے معنی تو دیکھے گا، تو دیکھتا، الشمس، سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، تزاور تفاعل سے ہے، باہم ایک دوسرے کی زیارت کرنا، آمنے سامنے ہونا، اور الازور کے معنی ٹیڑے سینے والا، تو یہاں معنی ہوگا تزاور عن کہفہم، وہ دائیں طرف ہٹ جاتا، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، یمین دائیں طرف کو کہتے ہیں، دائیں طرف وہ ہٹ جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تقرضهم، تقرض کے معنی کترا جانا، وہ کترا جاتا، ذات الشمال، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ لوگ فجوہ میں تھے۔ فجوہ کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان جو کشادگی ہوتی ہے، کھلی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فجوہ۔ تو وہ اصحاب کہف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہاں فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دھوپ ان کے اوپر نہ پڑتی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو یہ وجہ ہے کہ وہ جو غار تھا ان کا، تو اصحاب کہف کا غار اس طریقے سے بنا ہوا تھا جو جغرافیائی لحاظ سے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو وہاں روشنی تو پڑتی لیکن ڈائریکٹ سورج کی دھوپ نہ پڑتی، اور غروب کے وقت بھی روشنی پڑتی لیکن ڈائریکٹ سورج کی جو دھوپ ہے وہ ان پہ نہ پڑتی۔ جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے یہ خرق عادت کے طور پہ یہ ان حضرات کی کرامت تھی، اصحاب کہف کی کرامت تھی کہ سورج جب سامنے آتا جس وقت غروب کا وقت ہوتا، کیونکہ ایک چیز ایسی ہے جو شمالن جنوبن واقع ہے، یعنی غار کے جو دہانے اگر وہ شمالن جنوبن ہے تو شرقن غربن ہے، تو جس وقت مشرق سے اب سورج طلوع ہو رہا ہے تو طلوع کے وقت اب وہاں سے چونکہ وہ دہانے کی طرف ہوتا ہے تو وہاں سے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ پھر جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا جو دہانا مغرب والا طرف، اس کا جو منہ ہے وہ سورج کی طرف ہے، تو وہاں سے بھی اس پہ دھوپ پڑتی ہے۔ لیکن ان حضرات کی کرامت تھی کہ نہ طلوع کے وقت نہ غروب کے وقت کسی بھی وقت ڈائریکٹ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑتی۔ اور دوسری چیز کہ ہم فی فجوۃ منہ، وہ درمیان میں ایک ایسے حصے کے اندر تھے کہ جو بڑا کشادہ حصہ تھا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے آپ کوئی بھی ولی مرشد جو اس کو صحیح راستے کے اوپر لانے والا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا،
اور آپ انہیں گمان کریں گے ایقاظن جاگتے ہوئے، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ ایقاظن وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تم انہیں جان کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ وَتَحْسَبُهُمْ تو ان کو خیال کرتا، گمان کرتا، ایقاظ جاگتے ہوئے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں اس انداز سے کھلی ہوئی تھی کہ کوئی شخص جب اچانک اس کی ان پہ نظر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن اس طریقے سے میں نے ان پہ نیند کو مسلط کیا تھا کہ دیکھنے والا انہیں جاگتا ہوا تصور کرتا۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم ان کو پلٹاتے، ہم ان کو کروٹ دلواتے۔ تقلیب قلب سے ہے، دل کو بھی قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، کروٹیں لیتا ہے، تو ہم ان کو کروٹ دلواتے رہے، ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب۔ وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، قلب کتے کو کہتے ہیں، موٹے قاف کے ساتھ قلب دل۔ اب دیکھیں کہ آیت میں قلب بھی ہے، نقلب اور قلب بھی ہے، تو قلب دل اور قلب کتا۔ اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بسط سے کشادہ کیے ہوئے، پھیلائے ہوئے، ذراعیہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں جو بازو ذراع کلائیوں کو کہا جاتا ہے، وہ پھیلائے ہوئے، بالوسید چوکٹ کے اوپر۔ لو اطلعت علیہم اگر آپ تم انہیں یعنی ان کو جھانک کر دیکھتے تو لولیت تو آپ منہ پھیر کر یعنی پیٹ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے۔ اچانک اگر ان پہ نظر پڑتی تو آپ فوراً بھاگ جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے۔ وَلَمُلِئْتَ اور بھر جاتا، منہم ان سے، رعبن دہشت کی وجہ سے، تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ملئت منہم تم بھر جاتے، یعنی تمہارا اندر وہ بھر جاتا ان کے رعب سے، ان کی دہشت تمہارے اندر سما جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تو ہم نے ان کے لیے یہ انتظام کیے کہ دیکھنے والے جو بھی وہاں آئے تو وہ ان کو دیکھے، تو دیکھتے انہیں یہ خیال آئے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال، ہم انہیں کروٹیں بھی دیتے رہے، کبھی ایک کروٹ پہ کبھی دوسرے کروٹ پہ، تاکہ ان کی کروٹ وہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی مسلسل خراب نہ ہو۔ 300 سال تک سوئے رہے تو اب ایسا نہ ہو کہ ان کی کروٹیں وہ مٹی اسے کھا جائیں، خراب کر لیں، اس لیے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر لو اطلعت منہم، ان کے ساتھ کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لو اطلعت علیہم اگر آپ ان کو جان کر دیکھتے تو آپ ان سے بھاگ جاتے اور آپ کے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ تو اصحاب کہف پر اتنے زمانے دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اجسام پر نیند کے آثار کو ظاہر نہ کیا۔ تو عام مفسرین کرام انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن میں ڈھیلا پن جو نیند سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اور سانس میں جو تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ نہیں تھا۔ تو یہ غیر معمولی حالت، یہ قسم کی کرامت تھی ان کی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز فرمایا کہ ان کے پاس کتا بھی تھا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحیح حدیث ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات اجر کم کر دیا جاتے ہیں۔ قیرات ایک پیمانے کا نام ہے، چھوٹے سے وزن کا نام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تیسری ایک روایت میں ہے کہ یعنی کھیتی کی حفاظت کے لیے جو کتا پالا گیا ہو اس کی بھی سے استثناء ہے، یعنی 3 قسم کے کتے بندہ پال سکتے ہیں۔ ایک کتا وہ جو جانوروں کی حفاظت کے لیے اس نے کتا پالا ہو، اپنے جانوروں ریوڑ کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا کتا وہ کہ جو شکار کے لیے ہے، اس کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے، اور تیسرا کتا وہ کہ جو کھیتی کی حفاظت کے لیے کسی نے پالا ہے، یا گھر کی حفاظت کے لیے، گھر کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں چوروں کا خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہو، تو گھر سے باہر اگر اس نے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن شوقیہ طور پہ کتے پالنا، پھر گھروں کے اندر کمروں میں رکھنا، کمروں میں اسے پالنا، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایسے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور روزانہ اس شخص کے اجر میں سے، اچھے اعمال میں سے 2 قیرات جو نیکیاں ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں، نیک اعمال کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا اب یہاں ان کے ساتھ جو کتے کا ذکر ہے تو آیا انہوں نے کتا کیوں رکھا؟ بعض علماء نے لکھا ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کی دین میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماقبل کے ادیان کے اندر جائز تھی، لیکن اس دین کے اندر ان کو حرام قرار دیا گیا، جیسے تعظیمی سجدہ، کسی کو اس کی عظمت کے لیے سجدہ کر دینا، پہلی امتوں کے اندر اس کا جواز تھا۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ تھا، لیکن امت محمد میں تعظیمی سجدے سے بھی روکا گیا۔ تو اسی طرح دین مسیح علیہ السلام کے اندر کتے پالنا ممنوع نہ ہو۔ تو بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو لوگ تھے اصحاب کاف، یہ صاحب جائیداد اور صاحب مویشی لوگ تھے، ان کے پاس جائیداد ہو، ان کے پاس مویشی ہوں، اور ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کتا پالا ہو، تو جب یہ اپنے گھروں سے نکل گئے تو ان کا جو کتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ نکلا ہو۔ یہاں ایک اور یعنی بات کی طرف بھی اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، نیک صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور بد صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیریا۔ مولانا روم رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت، ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا وہ 100 سالہ عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ 100 سال سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا تو جی کرتا ہے کہ میں یعنی 1000 سال یا لاکھ سال کے دوں، کہ اس سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے اولیاء اللہ کی صحبت کے اندر ایک گھڑی کا گزار دینا۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب سے نقل کیا کہ میں نے ابو الفضل جوہری کا ایک بات سنا، پرانے زمانے کے بزرگ تھے، 496 ہجری میں کہتے مصر کی جامع مسجد کے اندر وہ ممبر پہ تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے۔ اب دیکھو اصحاب کاف کے کتے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اچھا تذکرہ قرآن کے اندر ہونا کتنی بڑی یعنی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کا تذکرہ کرے اور اچھے الفاظ سے کرے۔ ایک تو فرعون کا ذکر بھی ہے، قارون کا ذکر بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ لیکن جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہے، اب صحابہ میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن کریم کے اندر آیا۔ تو اسی طرح اصحاب کاف کا کتا
اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کتے کی جو صحبت تھی وہ نیک لوگوں کے ساتھ تھی، صلحاء اور اولیاء کی صحبت کی وجہ سے اسے یہ مقام مل گیا۔ کیونکہ یہ سورت کا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں عرض کرتا رہوں گا کہ اس سورت کا دجال کے فتنے کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو یاد کرے گا یا اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دجال کا اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مومن شخص جو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ صرف اس خیال سے کہ میں دجال کو صرف جا کر دیکھوں کہ یہ کیسا، اس کا فتنہ کیسا ہے، صرف اسے جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس جائے گا تو وہ شخص کی بھی اس کی باتوں کا اثر لے کر اس کے حلقے کے اندر داخل ہو جائے گا اور وہ دجال کا پیرو ہو جائے گا، اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کی روایت میں فرمایا کہ عورتیں وہ دجال سے بہت زیادہ متاثر ہوں گی اور اس کے گروہ میں عورتوں کی بڑی کثرت ہوگی۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتے ہیں صحبت تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہمارا تعلق برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم برے لوگوں کی تائید کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں، برے لوگوں کی صفائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا تعلق بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، صحبت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ہماری اگر صلاحیتیں صرف ہوں، زبانی صلاحیتیں ہیں، تحریری صلاحیتیں ہیں، یہ اگر صرف ہو رہی ہیں وہ بھی نیک لوگوں کے لیے صرف ہوں، برے لوگوں کے لیے ہماری صلاحیتیں صرف نہ ہوں۔ آج سوشل میڈیا پہ یہ جو بڑا فتنہ ہے، سیاسی فتنہ، مختلف جماعتوں کے لیے لوگ کیا کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کس قسم کے لوگ یعنی اپنا دین کا بھی نقصان، جان کا بھی نقصان، مالی نقصان، وطن کا نقصان، لوگوں کا نقصان وہ کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جب ہماری فراغت ہوئی اس وقت انہوں نے ہمیں نصیحت کی، بلکہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں، ان کے تقریباً تمام بیانات میں علماء اور طلباء سے نصیحت کرتے ہیں، اس میں خصوصی طور پہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر نئے نعرے سے آپ لوگ متاثر نہ ہوں۔ کسی نے نیا نعرہ آپ کو دے دیا اور آپ متاثر ہو گئے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ سوچو بچار کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کدھر جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کل کو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو اب اس کتے نے جب اولیاء اللہ اور صالحین ان کی صحبت کو اختیار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتے کا تذکرہ وہ قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکلے تو مسجد کے دروازے پہ ایک شخص ملا اور اس نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو یعنی جو تم جلدی کر رہے ہو قیامت کے مانگنے میں کہ قیامت کب آئے گی، تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی پریشان ہوا، شرمندہ سا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کیے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو سن لو کہ تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ سلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے اس کا امیدوار ہوں کہ ان کے ساتھ کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو یہ صحبت کی اتنی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اثرات ہوتی ہیں۔ تو اصحاب کہف کے کتے کا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو جانور جنت میں جائیں گے، ان جانوروں میں ایک اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں، مجھے اس کی سند کی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ یعنی انسانی شکل کے اندر جو اصحاب کہف کا کتا ہوگا تو یہ انسانی شکل میں جنت کے اندر جائے گا۔ اور آیت کریمہ میں آگے فرمائے لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اصحاب کہف کو اللہ نے ایسا روب اور جلال عطا فرما دیا تھا کہ جو اسے دیکھے تو وہ ہیبت کھا کر بھاگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب فرمائے اور عام لوگوں کے بارے میں بھی یہ فرمائے کہ جو انہیں جھانک کر دیکھے گا تو ہیبت کھا کر بھاگ جائے گا۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روم کے مقابلے میں ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا، اور اس کو غزوۃ المزیق کہا جاتا ہے، غزوۃ المزیق کے نام سے یہ غزوہ معروف ہے۔ تو کہتے ہیں اس سفر میں ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اصحاب کہف کی تحقیق اور اس غار کا مشاہدہ کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑی اور بہتر ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشاہدے سے منع کر دیا ہے۔ کیا آیت میں فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، تو آیت اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لو اطلعت کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول نہ کیا۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ بھئی نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا تو یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ سو رہے تھے، آنکھیں ان کی کھلی تھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت سونے کے وقت اگر کوئی انہیں دیکھتا تو وہ بھاگ جاتا اور اس کا دل ان کی دہشت سے بھر جاتا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ، اس کے بعد ان پہ موت طاری ہو چکی ہے، وہ مر چکے ہیں، اب ان کی ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں، تو لہذا اب یعنی آیت کریمہ کا جو مصداق ہے وہ ان کے سوئے وقت کے وقت کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول نہ کیا اور چند لوگوں کو تحقیق اور مشاہدہ کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ لوگ غار میں داخل ہوئے، اس غار پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک سخت گرم ہوا وہ بھیج دی جس کی وجہ سے وہ لوگ کچھ بھی نہ دیکھ سکے، اور وہاں سے اسی طریقے سے وہ واپس آ گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب سیکھنے والا بنا۔ اے اللہ، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کریم کو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنا۔ اے اللہ، اس قرآن کے وسیلے سے ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ، مشکلات پریشانیاں دور فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ جتنے ہمارے بڑے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے درجات بلند فرما، جو بیمار ہیں ان کو کامل صحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اور ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے، خاص طور پہ آخری دور کے جو فتنے ہیں، دجال وغیرہ کے فتنے، اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں کلمہ طیبہ پہ موت نصیب فرما۔ اے اللہ، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اور اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ